بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انتہائی خطرناک اور انتہائی کفری عقیدہ رکھتا ہے۔ ہم شروع سے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے نہ چلیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کھائی کے اندر جا کے گرا دے گا۔ اب وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا اور جس چیز کا اندیشہ ہم ظاہر کر رہے تھے وہی ہو چکا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کو چھوڑ چکے ہیں، چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کے حقائق بھی بتا رہے ہیں، حقائق بھی بتاتے ہیں مرزا انجینئر کی حقیقتیں کہ اس کو ہم نے کیوں چھوڑا ہے، اس کے اندر کیا کیا گمراہی ہیں۔ بہرحال تو یعنی جس ایسے لوگ کہ جن کے نصیب میں گمراہی نہیں لکھی تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جن کے نصیب کے اندر گمراہی لکھی ہوئی ہے، جن کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کے اوپر مہریں لگا دی ہوئی ہیں، وہ اس کے باوجود بھی انجینئر محمد مرزا کو تیس مار خان سمجھ رہے ہیں اور وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انجینئر صاحب حق ہیں، انجینئر صاحب حق ہیں۔ چلیں آئیے آج آپ لوگوں کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں انجینئر کا کیا عقیدہ ہے، ذرا آپ اپنی جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی آپ بذات خود سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی، فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی، ہاں یہ ہے اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا رسک لیتا کہ اپنے پیغمبر کسی پیغمبر کو بھیجتا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رسک لیتا کہ کسی پیغمبر کو بھیجتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس دور کے اندر بھیجتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسک ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے رزق، کیونکہ رزق تو وہ لیتا ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، رزق اس کے لیے ہوتا ہے جس کے پاس سارے اختیارات موجود ہوں، جو جیسے چاہے ویسے ہو، تو اس کے لیے کیا رزق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے کیا رزق لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یعنی مرزا انجینئر کہتا ہے کہ آج کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر بھیجتا، کوئی بھی پیغمبر بھیجتا، اللہ تعالیٰ کے لیے رزق ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجے، رزق نہیں لیا۔ کتنی بڑی میں کہتا ہوں یہ جسارت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس نے اتنا غلیظ جو ہے نا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق لیتا، اللہ کے لیے رزق ہوتا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، مقصد بھی ذرا سمجھیں۔ مودودی کا نام لیتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو لوگ ہیں غامدی کا نام لیتا ہے، دوسرے وحید الزمان یا وحید الدین ہے اس کا نام لیتا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے بعد میں اپنی طرف بھی اشارہ کرتا ہے الفاظ لفظی طور پہ یا معنوی طور پہ، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر پیغمبروں کو بھیجتا اللہ کے لیے رزق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، مودودی کو بھیجا، غامدی کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بھیجا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق نہیں لینا چاہتا تھا۔ رزق کیا ہے اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ رزق عام طور پہ سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ کا کسی ایسے شخص کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے جو آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی سچی دشمنی ہے، یا تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے یا وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں آپ ایسا دو استعمال کریں گے، ایسا ہتھیار استعمال کریں گے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی وقت ڈھیر کر دے گا، اسی وقت پورا کر دے گا، یا جس ہتھیار کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوگا کہ اگر میں یہ استعمال کرتا ہوں تو اگلا جو ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں اس کا نقصان کر دوں گا، اس کو مار دوں گا، ایسا کچھ کر دوں گا۔ آپ وہ والا ہتھیار یا وہ والا دو استعمال ہرگز نہیں کرتے کہ جس میں آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ ناکافی ہے، اگر میں یہ ماروں گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، الٹا وہ میرا نقصان کر دے گا، تو کبھی بھی آپ اس طرح کا ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آپ وہ والا داؤ، وہ والا جو ہتھیار استعمال کریں گے جس میں آپ کو یقین ہوگا، آپ رسک نہیں لیں گے کہ اگر میں ہلکا سا استعمال کروں گا تو وہ آگے سے جو ہے نا میرا نقصان کر دے گا۔ مجھے گویا کہ
انجینئر محمد علی مرزا یہ کہنا چاہتا ہے مودودی کو اللہ نے بھیجا رزق نہ لیتے ہوئے، پیغمبر کو بھیجتا رزق ہوتا، اس وجہ سے مودودی کو بھیجا۔ پیغمبر کو بھیجتا اس زمانے میں اللہ کے لیے رزق ہوتا، اللہ تعالیٰ نے وحید الدین کو بھیج دیا۔ پیغمبر کو بھیجتا اللہ تعالیٰ کے لیے رزق ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جاوید احمد غامدی کو بھیج دیا۔ پیغمبر کو بھیجتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے رزق ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے رزق نہیں دیا کہ پیغمبر ہوتے تو یہ ہے کہ وہ کام نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رزق نہیں لیا اور انجینئر محمد علی مرزا کو بھیج دیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص انجینئر محمد علی مرزا کو حق سمجھتا ہے یا اس کو صحیح سمجھتا ہے، اس کی گمراہی کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے آخر میں صرف اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے یہ الفاظ ہیں، اگر اس کا یہ کفری عقیدہ نہیں ہے، وہ اس چیز کو غلط سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز سے اعلانیہ جو ہے توبہ کرے، اعلانیہ اس بات سے رجوع کرے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں جو ہے اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اس طرح کی کسی بھی بات سے انجینئر مرزا رجوع نہیں کرے گا۔ ایسے مسائل سے اس نے رجوع کیا ہے جو رافضیوں کے خلاف تھے، ان سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ رافضیوں کے کبھی بھی خلاف نہیں ہے، اس وجہ سے مرزا انجینئر رجوع نہیں کرے گا۔ اب آئیے یہ جو ہم نے مسئلہ بتایا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے جی انجینئر محمد مرزا سے سبقت کلامی ہو گئی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، زبان سے نکل گیا ہے، تو جان بوجھ کے اس کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا، جو یہ کہتا ہے کہ سبقت لسانی ہوئی کہ اس سے منہ سے نکل گیا ہے، وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا بس اس کے منہ سے نکل گیا۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انجینئر مرزا صاحب خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی ویڈیو کو پوری تحقیق کے بعد، پورا یہ ہے کہ غور و خوض کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ جو کسی بھی قسم کی وہ غلط بات ہوتی ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں، پہلی بات۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں مرزا انجینئر کی ویڈیوز کے اندر رہ جاتی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر مرزا انجینئر کو سنو نا، اس کو چھوڑ دو۔ کتنی ساری پھر ایسی باتیں ہوں گی جو انجینئر مرزا نے اس طرح کی کہہ دی ہوں گی اور آپ لوگ ایمان بنا کے بیٹھے ہوں گے، یا کتنی ساری ایسی کفریہ اور شرکیہ یا گستاخانہ باتیں ہوں گی جو مرزا انجینئر نے کے منہ سے غلطی سے نکل گئی ہوں گی، اپلوڈ ہو گئی ہوں گی اور لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہوگا۔ تو لہٰذا چھوڑیں مرزا انجینئر کو اس کی گمراہی کی وجہ سے، یا پھر اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ مرزا انجینئر جان بوجھ کے چیز استعمال کی ہے، جان بوجھ کے الفاظ ڈالے ہیں۔ اگر غلطی سے ڈالے گئے تو میں کہتا ہوں ایسے بندے کو چھوڑ دو جس سے اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے، غلطی سے کئی سارے مقامات پہ سے توہین ہو گئی ہے، چھوڑ دیں اس کو، یہ گمراہی کے اوپر ہے۔ اگر یہ حق پہ ہوتا تو اس کے منہ سے یا غلطی سے بھی اس طرح سے الفاظ نہ نکلتے ہیں۔ اور کئی ساری ایسی غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے جو آپ اس کو صحیح سمجھ کے لے کے بیٹھے ہو۔ دوسری بات کہ مرزا انجینئر جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو کسی بھی کیفیت کے اندر مرزا انجینئر کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا حل صرف اور صرف اتنا ہے کہ مرزا انجینئر واضح طور پہ اعلانیہ اس بات سے توبہ کرے، اس بات سے رجوع کرے کہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مجھ سے، یا جو میں نے جان بوجھ کے کیے ہیں، غلط کیے ہیں، آئندہ سے نہیں کروں گا۔